السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں مشہور ہے کہ وہ غیر مذہبی لوگوں کی کتابوں سے بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت اور ہندو کی کتابیں سے بھی حوالے دیتے ہیں اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنی غیر مذہبی کتابوں میں آیا ہے ان کا حوالہ دیں گے، جیسے ہندوؤں کی کتابیں، عیسائیوں کی کتابیں، بدھ مت کی کتابیں۔ تو ان ساری کتابوں سے وہ حوالہ دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی آیا ہے، اور یہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور یہ معلومات آپ حاصل کریں۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختلف مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے غیر مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لیکن غیر مسلمانوں کے لیے بھی آخری پیغمبر ہے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف امپورٹنٹ جو ضروری اہم حوالے وہ دوں گا، ورنہ تقریر بہت لمبی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم تحقیق کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر آتا ہے۔ ہندو مذہبی کتابیں دو قسموں میں بانٹی گئی ہے، ایک ہے شروتی، دوسری ہے اسمرتی۔ شروتی کی معنی ریویلڈ، انڈرسٹینڈ، پرسیو۔ شروتی کی معنی ہے وحی، سمجھنا۔ ہندو ودوان کہتے ہیں کہ شروتی خدا کا کلام ہے، ایشور کا کلام ہے، اور دو قسم کی شروتی ہے، وید اور اپنشد۔ دوسری قسم کی کتابیں جو ہندو مذہب میں وہ ہے اسمرتی۔ اسمرتی کی معنی ٹو ریمبر، میموری، یاد رکھنا، یادداشت۔ اسمرتی ہندو ودوان کہتے ہیں یہ ایشور کی کتاب نہیں ہے لیکن انسانوں نے لکھی ہے، اور اسمرتی میں لکھا گیا ہے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے اس زمین پہ، انفرادی طور پہ، معاشی طور پہ اور عالمی طور پہ۔ کئی قسم کی اسمرتی ہے، مثال کے طور پہ پراناز ہے، اتہاس ہے، رامائن، مہا بھارت، بھگوت گیتا، منوسمرتی وغیرہ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف جن کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ پہلے قسم کی کتاب جو ہندو مذہب میں ہے وہ ہے شروتی۔ شروتی جیسے میں نے کہا دو قسم کی ہے، وید اور اپنشد۔ وید آتا ہے سنسکرت لفظ ود سے، جس کے معنی ہے گیان، علم، نالج۔ وید چار قسم کی ہے، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید۔ پہلے تین وید رگ وید، یجروید، سام وید سب سے پہلے وجود میں آئے، اور آخری وجود میں آیا اتھروا وید۔ یہ پہلی تین وید رگ وید، یجروید، سام وید کو کہتے ہیں ٹرپل سائنسز یا ٹرائی ود، یعنی تین سائنس کی کتابیں یا تین علم کی کتابیں، تین گیان کی کتابیں۔ رگ وید جب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سانگز آف پریزز، تعریف کے گیت۔ یجروید میں ہے سانگز آف سیکریفائسز اور سیکریفائسز فارمولاز، قربانی کے شلوکس۔ سام وید میں ہے میلڈی، سنگیت۔ اتھروا وید میں ہے میجیکل فارمولاز، جو چمتکار کے شلوک ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے اتھروا وید میں۔ ہندو ودوان میں اختلاف ہے کہ وید کب وجود میں آیا۔ سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے، جو آریہ سماج کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں وید 131 کروڑ سال پرانی کتاب ہے، 1310 ملین ایئرز اولڈ۔ لیکن اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے۔ تو اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، لیکن ایگزیکٹ کبھی وجود میں آئے یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہندو ودوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وید کس جگہ پہ پہلی بار وجود میں آئیں، دنیا کے کس علاقے میں۔ ہندو ودوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سب سے پہلے کون سے انسان کو ملی یا کون سے سنت یا کون سے رشی کو ملی۔ اتنے اختلاف کے باوجود ہندو یہ مانتے ہیں کہ وید سب سے اونچی ہندو مذہبی کتاب ہے۔ اگر وید کسی اور ہندو مذہبی کتاب سے ٹکراتی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید میں سب سے اونچی۔ دوسری قسم کی کتاب میں نے کہا کہ اسمرتی۔ اسمرتی میں پراناز ہے، اتہاس ہے۔ پرانا جیسے ہم جانتے ہیں اردو اور ہندی میں پرانا مطلب اینشنٹ، پرانی کتاب، اسی لیے اس کا نام ہے پرانا۔ پرانا میں ذکر آتا ہے کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، اور کہانی کس سے ہے، دیو اور دیوی کے۔ اور پرانا کو 18 جلدوں میں تقسیم کیا تھا مہارشی ویاس نے، اور ایک اہم پرانا کا نام ہے بھوشیہ پرانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے پہلے ہندو مذہبی کتاب میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، پہلے یہ ہم سمجھ لے کہ اوتار کے کیا معنی ہیں۔ یہ سنسکرت لفظ اوتار آتا ہے او اور تر سے، جس کے معنی ہے
डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि अवतार according to Hindu mythology is the coming down of a deity or a revered soul in bodily form on the earth. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा जमीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवद गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराण और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे आते हैं, हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर, और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान का रूप लेके इस जमीन पे आने की जरूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ चीज, ईश्वर की कुछ चीज, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि 2 श्लोक मैंने पढ़ा, इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस जमीन पे और जब भी नेकी घटती है तो ईश्वर पैगंबरों को भेजता है इस जमीन पर। इसमें हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं, हूबहू इस्लाम जिस चीज को मानता है वो इसको मानता है। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकात 5 से 8 तक। इसमें लिखा है क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को खत्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकात 5 से 8 में लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। ये शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये शख्स आएगा
मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में जब हम तर्जुमा करेंगे इसके मानिए रेगिस्तान, अ डेजर्ट, अ सैंडी ट्रैक। वो आएगा अपने साथियों के साथ और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। और राजा भोज ये महादेव अरब को पंचगढ़ में नहलाएंगे। पंचगढ़ में नहलाना के माने ये नहीं कि गंगा में डुबकी लेना, लेकिन हिंदुओं का ये मानना है कि पंचगर्भ में गंगा में नहलाएंगे मतलब आप पाक हो जाते हैं। तो इस श्लोक के मानी है कि ये इंसान मासूम होगा, पाक और नेक होगा। और राजा भोज इस इंसान को कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है। और ये कहा गया कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल है सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में कि बेशक आप सबसे बेहतरीन मिसाल है अखलाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कलम में सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन मिसाल पाएंगे। कुछ लोग एतराज करेंगे कि ये भविष्यवाणी में लिखा है राजा भोज के बारे में, और राजा भोज जब हम तहकीक करते हैं वो 11वीं सदी में है, 500 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो 10th जनरेशन ऑफ राजा शलीवान था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक ही राजा भोज नहीं है। जिस तरीके से रूम के बादशाह को लक़ब दिया जाता है सीजर और मिस्र के बादशाह को लक़ब दिया जाता है फिरौन, उसी तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं को लक़ब दिया जाता है राजा भोज। तो राजा भोज एक ही नहीं है, कई है। ये राजा भोज जो आप जिक्र कर रहे हैं 11वीं सदी के, उसका जिक्र नहीं हो रहा है भविष्यवाणी में, ये उसका जिक्र हो रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त है। आगे जब पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 तक, इसमें लिखा है कि मलेशिया इस जमीन को खराब कर चुके एक शख्स मैंने भेजा था जो गलत लोग को सीधी राह लेके आया, लेकिन अभी दुश्मनों ने एक बड़े दुश्मन को भेजा है। लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहर सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग इंसानियत में अमन फैलाता है और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है जिसे हम कहते हैं आजान, और सारी हलाल चीज खाता है, लेकिन खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त नहीं खाता। और कुरान मजीद में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहर सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग घास फूस, हर्ब्स, श्रब्स, भाजी पाला खा के पाक नहीं होंगे, लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेके। और इन लोगों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी साफ तौर पे जिक्र कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आगे जब पढ़ते लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 तक, इसमें लिखा है कि 7 शहर काशी के और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि अंधकार है, राक्षस और गलत लोग इन शहरों में हैं और सारी बुराइयां इस जमीन पे है, लेकिन जो मलेशिया के मानने वाले वो सच्चे इंसान हैं और ये लोग सही धर्म को मानने वाले हैं। ये ऋषि आप इन लोगों की तारीफ करो। इसमें भी भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम जब वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जब हम पढ़ते हैं अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 मंत्र नंबर 14 में इसे कहते हैं कुंटप सुक्ता।
کنٹب کے ایک معنی ہے کہ مشکلات کو دور کرنا، امن حاصل کرنا، ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے اسلام۔ کنٹب کے دوسرے معنی ہیں کہ ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن، پیٹ میں چھپے ہوئے گدود، ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن۔ اس کا مطلب کہ کچھ منترا ہے جس کے معنی آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے، کچھ وقت کے بعد آپ کو پتا چلے گا اس کی کیا معنی ہے۔ کنٹب کے اور ایک معنی ہے کہ نیول آف دی ارتھ، یعنی دنیا کا سب سے بیچ کا حصہ، مہوار۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے، اور اب میپ دیکھیں گے، میپ میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ از دا سینٹر آف دی ارتھ، اور مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ۔ جب کنٹب صورت ہم پڑھتے ہیں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں سارے 14 منترا کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا، صرف پہلے 4 کا ذکر کروں گا۔ پہلے منترا میں لکھا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 1، وہ ہے نرشنسا، وہ ہے کورما جس کے 60,000 دشمن ہیں۔ منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے۔ منتر نمبر 3 میں لکھا ہے وہ ہے مہارشی۔ منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب۔ منتر نمبر 1 میں لکھا ہے وہ ہے نرشنسا۔ نرشنسا آتا ہے نر سے، جس کے معنی ہے آدمی، شنسا کے معنی پرشنسا کے لائق، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، جو تعریف کے لائق ہے۔ جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک عربی لفظ ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آگے لکھا ہے وہ ہے کورما۔ کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن کو پھیلا رہا ہے، یعنی امن کا شہزادہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اور تاریخ اس کی گواہ ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں صرف امن پھیلائے۔ تو کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن پھیلاتا ہے، امن کا شہزادہ۔ کورما کے دوسری معنی ہے امیگرینٹ، وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور اسی منترا میں لکھا ہے کہ اس کے 60,000 دشمن ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تقریباً 60,000 تھی، اور یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے پہلے۔ منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ یہ رشی اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے۔ اونٹ پہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی رشی سوار ہو کے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صاف طور پہ منوسمت میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 میں منتر نمبر 202 میں کہ برہمن کو کبھی بھی اونٹ یا گدھے پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے۔ اونٹ پہ اور گدھے پہ بیٹھنا حرام ہے برہمن کے لیے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رشی ہندوستانی رشی نہیں ہے، لیکن یہ ودیشی ہے۔ منتر نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ ہے ماما رشی۔ ماما کے ایک معنی ہے مہا رشی اور دوسرے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب۔ وشویس ریب کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو عبادت کرتا ہے۔ اور جب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہو جاتی ہے احمد، اور ہم جانتے ہیں کہ احمد دوسرا نام تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے جو پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 میں چیپٹر نمبر 21 منتر نمبر 6 میں کہ وہ لوگ جب سنیں گے تعریف جنگ کے میدان میں تو ان کا حوصلہ بڑھے گا، اور وہ جیت جائیں گے 10,000 دشمن کے خلاف جو لڑ رہے تھے کرو کے خلاف بنا کوئی جنگ کے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیٹل آف احزاب کا ذکر آتا ہے، جنگ احزاب کا، سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 میں، جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں، اور ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ بیٹل آف احزاب میں تقریباً 10,000 دشمن تھے اور مسلمان تھے تقریباً 3,000، اور اس جنگ میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی، بنا جنگ لڑے یہ جنگ جیتی جاتی ہے۔ اور یہ بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ خلاف تھے وہ کرو کے خلاف تھے۔ کرو کے معنی ہے وہ شخص جو تعریف کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور جیسے میں نے کہا اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
आगे जब हम पढ़ते हैं अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 21 मंत्र नंबर 7 में लिखा है कि ईश्वर 20 राजाओं को नष्ट करेगा, ओवरथ्रो 20 किंग्स, और 60,099 दुश्मन को जो अबंधु के खिलाफ है। और हम जानते हैं कि मक्का के तकरीबन 20 कबाइल थे, तो वो 20 ट्राइब्स, उसका मतलब 20 सरदार थे, 20 राजा थे, और तकरीबन 60,000 आबादी थी मक्का के लोगों की शुरू में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। और लिखा है भविष्यवाणी में कि वो खिलाफ होंगे अबंधु के। अबंधु के एक मानी है ऑर्फिन, ऑर्फिन जिसके कोई वालिदैन नहीं है, यतीम। और अबंधु की दूसरी मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है, जब हम अरबी में तर्जुमा करते हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही भविष्यवाणी फिर से दोहराया गई है ऋग्वेद में किताब नंबर 1 हिम नंबर 53 मंत्र नंबर 9 में। भविष्यवाणी हूबहू वही है, लेकिन लफ्ज अबंधु के बदले सुशरामा, और सुशरामा भी संस्कृत में उसके मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है। हम तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह है सिर्फ वेद में, और कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नाम से अहमद करके। जब हम साम वेद पढ़ते हैं, साम वेद में लिखा है अग्नि मंत्र नंबर 64 में कि ये ऋषि अपने मां का दूध नहीं पिएगा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मां का दूध नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से अहमद कई जगह है वेद में। साम वेद उत्तर चिक मंत्र नंबर 1500, साम वेद इंद्रा चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 152, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 18, ऋग्वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10, अथर्वा वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16, अथर्वा वेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14। कई जगह लिखा है हिंदू मजहबी किताबों में, सिर्फ वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी उनका नाम लिखा है अहमद करके। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नरशंसा जैसे। नरशंसा जैसे मैंने कहा आता है लफ्ज नर से, जिसके मानी है आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। सिर्फ वेद में ही कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है नरशंसा करके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 27। सिर्फ हवाले अगर मैं दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में तो तकरीबन घंटों लग जाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक और भविष्यवाणी में जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में, वो है कल की अवतार। जब हम पढ़ते हैं भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक, उसमें लिखा है कि विष्णु यास के घर में जो एक नेक ब्राह्मण है और संबाला शहर के अमीर है, उसके घर में पैदा हो गए कल के अवतार, और इसके कई गुण होंगे, और इनके पास 8 सिफत होंगे, 8 नेक गुण होंगे, और ये आएंगे एक घोड़े पे सीधे हाथ में तलवार लेके और दुश्मनों को खत्म करेंगे। यही भविष्यवाणी दोहराई गई है भागवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में। कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार। कल के अवतार का जिक्र आता है कल की पुराना में भी, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 4 में जिक्र आता है कि विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार जो संबाला शहर
کے امیر ہے, چیف ہے. کل کی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 میں ذکر آتا ہے کہ اس کل کی اوتار کے 4 ساتھی ہوں گے جو اس کا ساتھ دے گے. کل کی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 7 میں ذکر آتا ہے کہ دیوتا اس کل کے اوتار کا ساتھ دیں گے میدان جنگ میں. لکھا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 11 میں کہ یہ کل کی اوتار جنم لیں گے وشنو یاس کے گھر اور سمتی کی کوک میں. سمتی کی کوک میں. کل کی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 15 میں آتا ہے کہ یہ کل کی اوتار پیدا ہوں گے 12ویں تاریخ مادھو کے منتھ میں. مادھو مہینے کی 12ویں تاریخ. یہ سارے شلوک اور منترا جب ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں, وقت نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں بات کروں, جو مین پوائنٹس کا ذکر کروں گا میں. ان منتروں اور ان شلوک میں لکھا ہے کہ یہ کلکی کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب ایشور, خدا. یاس مطلب بندہ. وشنو کا بندہ, خدا کا بندہ. خدا کے بندے کو ہم اگر ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے عبداللہ, اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی کی معنی ہے امن. امن کا ترجمہ جب کرتے ہیں عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ایک ایسے شہر میں پیدا ہو گئے جس کا نام ہے سنبھالا. سنبھالا کے معنی ہے امن کا شہر, اور ہم جانتے ہیں مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن, امن کی جگہ. یہ بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے کہ یہ اوتار, یہ انسان پیدا ہوں گے مکہ میں. آگے لکھا ہے کہ مکہ کے امیر کے گھرانے میں پیدا ہوں گے, اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش خاندان میں ہوئی. آگے لکھا ہے کہ یہ 12ویں تاریخ مادھو مہینے کے پیدا ہوں گے, اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیانات کے حساب سے پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع اول کو پیدا ہوئے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رشی انتم رشی ہے, یعنی آخری اوتار ہے, آخری پیغمبر ہے. ہم جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدمیوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں, لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھا ہے اور سب سے جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. آگے جب ہم پڑھتے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی آئیں گی ایک غار میں, ایک کیو میں, اور اس کے بعد وہ ہجرت کرے گا شمال کی طرف, ٹورڈز نارتھ. اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی وہ غار ہرا میں, اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف, شمال کی طرف, اور پھر سے واپس لوٹ آتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے کئی کوالٹیز ہیں, کئی اچھے گن ہیں, اور لکھا ہے کہ اس کو 8 سپر نیچرل کوالٹیز دی جائیں گی, یعنی 8 صفات دی جائیں گے. اور یہ 8 صفات کا ذکر جو آتا ہے وہ ہے وزڈم, سیلف کنٹرول, ریسپیکٹڈ لینیج, ریویل نالج, ویلر, میجرڈ اسپیچ, اٹموسٹ چیریٹی اینڈ گریٹفلنس. جو پہلی صفت ہے وہ ہے وزڈم, حکمت. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ان کے پاس بہت حکمت تھی, اور کئی بار دشمن بھی ان سے مشورہ کرنے آتے تھے. دوسری کوالٹی ہے سیلف کنٹرول, اپنے آپ پہ قابو رکھنا. اور ہم جانتے ہیں کئی بار دشمن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے, وہ ہمیشہ الحمدللہ امن اور شانتی رکھتے تھے. تھرڈ کوالٹی ہے ریسپیکٹڈ لینیج, عزت دار گھرانہ. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا قریش کا. فورتھ پوائنٹ ہے ریویل نالج, کہ اس اوتار کو وہی آئیں گی. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو نازل ان پر کیا گیا تھا وہ ایک وحی تھی. پانچواں پوائنٹ ویلر, کہ وہ انسان, وہ پیغمبر, وہ اوتار بہت بہادر ہوگا. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی جنگ جو لڑی گئی الحمدللہ اس جنگ میں حصہ لیتے تھے. پوائنٹ نمبر 6 میجرڈ اسپیچ, جب بھی وہ بات کرتے تھے اپنے لفظ کو تولتے تھے, اور جب بھی وہ بات کرتے تھے الحمدللہ ان کا پیغام فوراً دل میں اترتا تھا. پوائنٹ نمبر 7 اٹموسٹ چیریٹی, وہ بہت خیرات کرتے تھے, اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے. پوائنٹ نمبر 8 اٹموسٹ گریٹفلنس, ہی واز ویری گریٹفل.
وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے لوگوں کا، اور خصوصاً انصار کا. جب مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کا شکریہ ادا کرتے تھے. یہ 8 گن، 8 صفات جو بیان کی گئی کل کے اوتار کے بارے میں، وہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. 10th پوائنٹ کہ یہ کل کی اوتار ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر بنا کے تاکہ آپ لوگ کو خبردار کر سکو اور ان کو بشارت دو. لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے. اس کل کے اوتار کا ذکر ہوتا ہے کہ دیوتا انہیں ایک سفید گھوڑا دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا براق. آگے ذکر آتا ہے کہ یہ کل کی اوتار گھوڑے پہ سوار ہو کے سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے سفر کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کئی بار جنگ کے میدان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی. آگے لکھا ہے کہ یہ کل کی اوتار گمراہ لوگ کو سیدھی راہ دکھائے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یوم الجاہلیہ کا دور، اور اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن، اور قرآن کے ذریعے یہ جاہل لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. پوائنٹ نمبر 14 میں لکھا ہے کہ یہ کل کی اوتار کے 4 ساتھی ہو گئے. یہ 4 ساتھی ہم جانتے ہیں پہلے 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اللہ بھی پیتے دمول رضی اللہ عنہ. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور پوائنٹ نمبر 15 کہ دیوتا ان کی مدد کریں گے جنگ کے میدان میں. ہم جانتے ہیں کہ کئی جنگ، خصوصاً جنگ بدر میں قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 میں اور 125 تک کے، اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9 میں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی فرشتوں نے جنگ کے میدان میں. تو یہ تھا مختصراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی. دیکھو بندہ حیران ہو جاتا ہے یار کہ اس بندے کے پاس دماغ ہے یا کمپیوٹر ہے یا کاؤنٹنگ مشین ہے. ہم اگر کسی بات پر کسی مسئلے پر بات کرنا چاہے تو ہم بات کرتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، اور اس میں بھی جو ہے نا حوالے ہم سے بھول جاتے ہیں. لیکن یہ بندہ جب حوالے دیتا ہے تو چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 3، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 5، اور اسی طرح لگاتار دیتے گئے اور یار بڑا مزہ آتا ہے جو ہے نا اس کو دیکھنے میں اور اس کی ویڈیوز دیکھنے میں. اور اس کو ہم پروموٹ بھی کرنا چاہیے ایسے ویڈیو کو، کیونکہ اگر آپ یہودی کو، ہندو کو اور بدھ مت کو، ان کو اگر آپ اسلام کی دعوت دیں گے ڈائریکٹ تو وہ آپ کے قرآن پر یقین نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہماری اپنی کتاب ہے، ہمارا اپنا ایک مذہب ہے، ہمارا اپنا ایک دھرم ہے، آپ ہمیں ان میں سے بتاؤ، ان میں سے آپ حوالے دو. تو اگر آپ کو ان چیزوں کی معلومات نہیں ہوگی اور ان چیزوں میں آپ کا جو ہے نا ایکسپیرینس کم ہوگا تو پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اب جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نام اس کا پیارا ہے تو اتنا ہی اس کا ذکر بھی بلند ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کے نام کو ہم نے اونچا کیا. اور اونچے کا مطلب بھی یہی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہے، چاہے وہ اسلام ہو یا اسلام کے علاوہ بدھ مت ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، جتنے بھی مذہب کے نام پر اور مذاہب بنے ہیں، ان سب کے اگر آپ کتابوں کا جائزہ لیں اور ان کی کتابوں کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کر کے ان کی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک رحمت للعالمین بن کر آئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس اس کے لقب سے بلایا. کافۃ للناس، اسی طرح رحمت للناس. تو ہدی للناس کا ذکر بھی آیا، لیکن وہ قرآن کے لیے، اور قرآن کس پر نازل ہوئی؟ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس ویڈیو میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو ان کی کتابوں میں سے، ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، مثال کے طور پر رگ وید اور اسی طرح رامائن، مہابھارت، اسی طرح شرتی ویدا اور اسی طرح جو ہے نا یجروید، تو ان کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں عام طور پر مشہور ہے کہ ہندوؤں کی جو سب سے مشہور کتاب ہے رگ وید، یہ 4000 سال پہلے نازل ہوئی. تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد میں صداقت بہت کم ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں اور آپ اس کو
اس کی معلومات کرے، اس کی ہسٹری اگر آپ چیک کریں تو یہ ہندو پنڈت میں بہت زیادہ اختلاف ہوا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہندو میں اکثر ہندو اس کو مانتے بھی نہیں کہ یہ 4000 سال پرانی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف جو ہے نا دنیا کی اگر آپ جتنی بھی مذہب کی کتابیں دیکھیں، اگر ہندو ہے، بدھ مت ہے، عیسائیت ہے، جو بھی ہے، اگر آپ ان کی کتابیں دیکھیں تو ان کی جو تعلیمات ہوتی ہے وہ ان میں سے اکثر ایسے تعلیمات ہوتی ہے جو کہ اسلام سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ یہاں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی یہ تمام کتابیں قرآن مجید سے لی گئی، پھر ان کو ایک دوسری زبان میں کنورٹ کر کے اس کو ایک کتاب کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک ہم مسلمان تو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، لیکن جتنے غیر مذہبی لوگ ہیں وہ ان کو اپنی کتاب جو ہے نا بہت زیادہ عزیز ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے رگ وید میں جو حوالہ دیا وہ یہ دیا کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کی کوڈنگ تو میں نہیں کر سکتا، میں تو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا نہیں ہوں کہ اس کا باقاعدہ میں ریفرنس دوں اور ورڈ دوں، میں صرف آپ کو ریفرنس دوں گا کہ رگ وید میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا پیغمبر ریگستان میں سے آئے گا۔ اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں اور اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب میں آئے، اور عرب کو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک صحرائی ملک ہے، ریگستانی ملک ہے، مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سچ بولنے کی وجہ سے لوگوں نے صادق اور امین کا خطاب دیا، اور اسی بات پر اور اسی بات کا لحاظ کرتے ہوئے ایک ہندو کتاب میرے خیال سے اوتار کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے والا، جس طرح قرآن میں فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح ہندو کی کتاب اوتار، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا مسلمانوں میں سے اور وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اگر آپ دنیا کی تمام کتابیں نکال لیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، اگر ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، وہ سب کو آپ اٹھا لیں، آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی لوگوں نے صادق اور امین کا لفظ دیا اور صادق اور امین کا خطاب دے دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی ہندوؤں کی کتاب، اس میں سے پرانا، جس کا نام ہے پرانا، اس میں لکھا ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور وہ جو ہے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیے گا۔ تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں دیکھیں تو عرب میں یہ دستور تھا اس وقت کہ عرب میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو دیہات سے لوگ آ کر لے جاتے اپنے ساتھ، اور وہاں پر لوگ اس کو دودھ دیتے، اور جب 2 سال تک وہ بڑا ہو جاتا پھر واپس اپنی ماں کے پاس لے آتے۔ ان کا یہ رواج اسی لیے ہوتا تھا تاکہ یہ لوگ گاؤں کی زبان سیکھ لے، وہاں کی عادت طور طریقے سیکھ لے، اور اس کو سیکھنے کے بعد جب یہ واپس اپنے علاقے آئے گا تو یہ زبان بھی سیکھ چکا ہوگا اور ان لوگوں کی عادتیں بھی اپنائے ہوگی۔ اور ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو بہت ہی زبردست اور عجیب واقعہ ہے کہ جب لوگ آئے اور انہوں نے بچوں لینے کی بات کی، بچوں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، آپ کے وسلم کے والد پہلے سے ہی وفات پا چکے تھے، تو اس کو کسی نے بھی گود نہیں دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہ اس کی ایک گھوڑی تھی جو کہ وہ بھی بیمار تھی اور بہت زیادہ سست آخر میں آئی، تو جب مجبوراً کسی نے بچہ نہیں دیا تو اب اس نے مجبوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا اور کہا کہ اس کے تو ویسے بھی یتیم ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، چلو ہم اس کو لے لیتے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا کہنا ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح گود لے لیا، ہماری اونٹنی میں گویا ایک طاقت آ گئی، جوان ہو گئی۔ سب سے آخر میں آئے تھے لیکن گھوڑی جب دوڑنے لگی تو یوں لگا کہ جیسے یہ گھوڑی بالکل جوان ہو گئی، تندرست ہو گئی، اس میں یہ طاقت کہاں سے آ گیا، یہ جو ہے نا بہت زیادہ تیز ہو اور تمام لوگوں سے پہلے میں گھر پہنچ گئی۔ اور اس بچے کی برکت دیکھے جب سے یہ گھر میں آیا، میرے گھر میں برکتیں ہی برکتیں شروع ہو گئی۔ سب لوگ بکریاں چرنے کے لیے لے جاتے تھے گھر سے، لیکن جب آتے سب بھوکے ہوتے، لیکن جب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب چلے جاتے اور جب واپس آتے تو وہ جو ہے نا ان کو گھاس خوب بھر کر ملا ہوتا، تو پھر لوگ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بکریوں کے ساتھ اپنے بکریوں کو لے جاتے تاکہ اس کی مدد سے ان کو بھی چارہ ملے۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ اسی طرح جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیسر اور کسرا کے محل میں دھڑاریں پڑ گئی، اور اس کی دھڑاڑوں کی تصویر ابھی بھی موجود ہے۔
یہ ایک نشانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوا یہ بڑا ہو کر پیغمبر آخری پیغمبر کہلائے گا، اور یہ جو ہے نا کیسر و کسریٰ کے محلات اور جو ان کے مذاہب ہیں ان کو ختم کر دے گا، اور اسلام جو کہ آخری دین ہے، آخری نصاب ہے اور آخری مذہب ہے، یہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، جس طرح پیغمبر آخری نبی تمام امتوں کے لیے آئے، جس طرح پہلے پیغمبر آئے وہ صرف ایک خاص امت تک ہوتے تھے، لیکن صرف اور صرف ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو کہ رحمت للعالمین بن کر آئے، صرف کسی ایک زمانے کے لیے، کسی ایک وقت کے لیے نہیں، بلکہ تمام امت کے لیے، تمام قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ سب کے زبانوں پر چلتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ اگر غیر مسلم ہے، اگر کوئی دشمن ہے، تو وہ بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعریفیں کرتا ہے، اس کو اپنی کتابوں میں سب سے پہلے نمبر پر رکھتا ہے، اس کی زبان کو اس کی نام کو، اس کی تعریف کو اپنی زبان پر رکھتا ہے، اور اس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور اسی کو اپنا پیروکار مانتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بلا شبہ بہت محنت اور بہت ایک زبردست قسم کا حوالہ دیا ہندوؤں کو ان کی کتاب میں سے ثابت کرنا کہ یہ پیغمبر آخری نبی ہے، یہ سچا نبی ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے خیال میں جتنی کوشش اس نے کی اور جتنی محنت اس نے کی، تو اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے یہ آج کل بہت زیادہ ہی مشہور ہو رہے ہیں، اور آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑے مجمع کے سامنے یہ اللہ کی دعوت دے رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے جو ہے نا وہ اس کو پھیلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھے مسلمان بننے کی توفیق دے، اور دعوت اور تبلیغ کا کام بھی اللہ ہم سے لے لے، اور ہمیں بھی توفیق ملے کہ ہم بھی کسی کو ہم سے پیغمبر کی شان بیان کر سکے، ان کا نام ان کو بیان کر سکے، اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔